ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہر پراسرار واقعے کے عقب میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے. اس راز تک رسائی حاصل کرنے کے بعد معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض حل بہت بھیانک، دل دوز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہوتے ہیں. زینڈر تھیلے پراسرار واقعات کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا. مہم کا آغاز کرتے ہوئے اس کی توجہ دو چیزوں پر ہوتی. نمبر 1، وہ ہر صبح تگڑا ناشتہ کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا. نمبر 2، وہ اپنے مہماتی پیک کو ہر لحاظ سے مکمل دیکھنا چاہتا تھا. مہم جوئی کے دوران میں استعمال ہونے والی ہر شے سے لیس. اینڈریز نامی کوہستان میں اپنی مہم جوئی کے پہلے دن ایک کوہی پگ ڈنڈی پر سفر کا آغاز کرتے ہوئے زینڈر نے اپنے ایک کوہ پیما ساتھی ڈان کے تبصرے پر توجہ نہیں دی. ڈان نے ساتھی کوہ پیما للی ٹرمبل کو خوبصورت اور زینڈر کو مضحکہ خیز کہا تھا. للی کے حسین اور پرکشش ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی، تاہم وہ اپنے مضحکہ خیز ہونے یا سمجھے جانے سے اتفاق نہیں کرتا تھا. ایسی باتوں پر غور کرنے کے لیے اس کے پاس وقت تھا، نہ ہی دلچسپی وہ رکھتا تھا. اس کے اپنے دیگر مسائل تھے اور وہ ہمہ وقت انہی پر فوکس کیے ہوئے تھا. اس موسم گرما میں زینڈر سان فرانسسکو کی چوٹیوں کو سیر کرنے میں مصروف رہا تھا اور اب اینڈیز کے کوہساروں میں اپنی ٹیم کے ساتھ قدم رکھ چکا تھا. وہ سب قدیم آنکا ہائی وے پر محو سفر تھے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا. زینڈر، تمہیں اپنے بدن کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہوگا. کافی عرصہ پہلے ڈان نے اس سے کہا تھا. ہائیکنگ کے لیے انسان کا تندرست ہونا اور توانا ہونا ضروری ہے. وہ ان لوگوں کی پہلی ملاقات تھی. کھمبے کے مانند لمبے اور پتلے ہو. تمہاری جسم کی نشو و نما اوپر کی جانب ہی ہو رہی ہے. اگر ہائیکنگ کے میدان میں نام کمانا ہے تو تمہیں خود کو بہت زیادہ رف اینڈ ٹف بنانا ہوگا. اس وقت زینڈر کو ڈان کا یہ تبصرہ بالکل برا نہیں لگا. صحت کے اعتبار سے وہ واقعتاً ایک لڑکا ہی نظر آتا تھا، مگر اب ایسی بات نہیں تھی. وہ کڑیل جوان بن چکا تھا، تاہم اس کا شرمیلا پن ابھی باقی تھا. وہ اب بھی دلی سے کھل کر بات نہیں کر پاتا تھا. زینڈر کی اسی کمزوری کو لے کر ڈان گاہے بگاہے اس کا مذاق اڑاتا رہتا. ڈان اور ان کے گرو ڈاکٹر روبرنسن اسٹین موسمی کوہ پیما تھے. زینڈر اور للی کی باہمی دلچسپی کے بارے میں سب کو معلوم تھا. للی معصوم چہرے والی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور ہنسی شو و شنگ بھی تھی. وہ اپنے مخصوص انداز میں زینڈر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھتی. زینڈر اس کی شرارتوں کا برا نہیں مانتا. ان کی کوہ پیمائی کا سلسلہ جاری تھا. ڈان، للی، ڈاکٹر روبرنسن اور زینڈر ایک ٹیم کے مانند اینڈریز کے کوہساروں کو سر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے. زینڈر اپنی ٹیم ممبران سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا. وہ ڈان، للی اور ڈاکٹر روبرنسن کو بڑے واضح انداز میں دیکھ رہا تھا. للی کا پیک اپنے گلابی اور سبز رنگ کی وجہ سے اسے دور ہی سے نظر آ رہا تھا. ڈاکٹر روبرنسن نے انہیں تیز اور شوخ رنگوں کے لباس پہننے کی ہدایت کی تھی. ایسے رنگ صحرا اور کوہسار میں بآسانی دکھائی دے جاتے ہیں. ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ایسی مہمات کے دوران سوتی کی بجائے اونی لباس زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اونی لباس میں سوتی لباس کی بنسبت انسانی بدن کی محسوس مہک کو اپنے اندر بہت کم جذب کرتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی مہم جو افراد اپنے ساتھیوں کی موجودگی کو بآسانی محسوس کر لیتے ہیں. ملک پیرو کے علاقے اینڈریز میں ان کی کوہ پیمائی جاری تھی. اس مہم میں زینڈر کا اپنی ٹیم سے فاصلہ بتدریج بڑھتا جا رہا تھا. یا تو وہ سست روی سے چل رہا تھا یا پھر اس کی ٹیم کے دیگر ارکان کچھ زیادہ ہی تیزی کا مظاہرہ کر رہے تھے. ایک کوہی موڑ پر وہ لوگ زینڈر کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے. یہ دیکھ کر زینڈر نے اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا. چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی رفتار میں کمی کرنے لگا، کیونکہ آگے سڑک پر پتھریلی رکاوٹ نظر آ رہی تھی. دراصل یہ پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹنے کے باعث تھا. وہاں سے گرنے والے چھوٹے بڑے پتھر کے ٹکڑے سڑک کے ایک حصے پر پھیلے ہوئے تھے اور ہونے والی حالیہ بارش نے ملبے کو بھگو کر تلجٹ کی شکل دے دی تھی. زینڈر اس نوعیت کے پہاڑی کٹاؤ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دشواریوں سے اچھی طرح واقف تھا. آج کل کے جدید زمانے میں اس طرح کی مشکلات کو مشینری کی مدد سے بآسانی دور کر دیا جاتا ہے، لیکن ماضی میں انسانوں کو یہ آسانی حاصل نہیں تھی. اب تو اس قسم کے پہاڑی کٹاؤ کے امکانات کو کم سے کم کرنے اور ان سے کما حق کو نمٹنے کے طریقوں پر بھی دسترس حاصل کی جا چکی ہے. تھیلے، ڈاکٹر روبرنسن کی آواز اینڈریو کے ریڈیو پر ابھری. اپنی رفتار کو بڑھاؤ. ہر کوہ پیما نے اپنی بیلٹ میں ایک ریڈیو رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے بآسانی رابطہ کر سکتے تھے. زینڈر نے کال بٹن کو پش کرنے کے بعد ڈاکٹر روبرنسن کو جواب دیا. میں اوپر کی طرف آ رہا ہوں، آپ لوگوں کے بالکل پیچھے. ڈاکٹر روبرنسن کے نام کے آخر میں اسٹین کا لفظ لگا ہوا تھا. وہ انہیں بھی عموماً ان کے آخری لفظ کے نام سے ہی پکارتا تھا، جیسا کہ تھیلے، ٹرمبل، زینڈر، للی اور ڈان نے کبھی ان کا برا نہیں مانا تھا. ڈاکٹر روبرنسن اپنے شعبے کا ماہر تھا اور کوہ پیمائی کے حوالے سے اس کا مشاہدہ، تجربہ اور معلومات حیرت انگیز تھی. وہ تینوں ڈاکٹر کو اپنا استاد اور گرو مانتے تھے. زینڈر اور ڈاکٹر روبرنسن کے بارے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے اوپر ایک سایہ سا گزرتا ہوا محسوس ہوا. وہ یکایک رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی. یہ کیا کونڈور اڑنے والا ایک ایسا جاندار ہے جو اس قدر بڑے پر رکھتا ہے
زینڈر نے اپنے اوپر موجود آسمان میں دور تک نگاہ دوڑائی لیکن کانڈر یا کوئی پرندہ اسے دکھائی نہیں دیا۔ مجھے یقین ہے وہ کانڈر ہی تھا، وہ خود سے مخاطب تھا، کوئی اور پرندہ اتنی تیز رفتار نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا وہ برق رفتاری سے کسی سمت غائب ہو گیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا مصیبت ہے؟ ڈاکٹر رابرنسن کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ آواز پگ ڈنڈی کی بالائی جانب سفر کرتے زینڈر کی سماعت تک پہنچی اور اس آواز میں بے پناہ وحشت اور خوف پایا جاتا تھا۔ زینڈر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس کے باقی تینوں ساتھی بھی پگ ڈنڈی کے اسی طرف تھے۔ وہ ڈاکٹر رابرنسن کی آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ ڈاکٹر رابرنسن کسی مشکل میں گر گیا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی ٹیم کی سمت بڑھنے لگا۔ زینڈر جب ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ اس نے اپنے ذہن میں جو سوچ رکھا تھا صورتحال اس سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ڈاکٹر رابرنسن کی وہ وحشتناک چیز دراصل ہوشی برائے ایک پرجوش نعرہ تھا۔ زینڈر نے ڈاکٹر رابرنسن کو ایک چھوٹا سا جانور اٹھائے دیکھا۔ مذکورہ جانور ڈاکٹر کے چہرے کے مختلف حصوں کو چاٹ رہا تھا اور ہوشی برے انداز میں اپنی دم کو حرکت بھی دے رہا تھا۔ زینڈر پر نظر پڑی تو ڈاکٹر رابرنسن نے چلا کر فخری انداز میں کہا، بالآخر ہم نے اس کتے کو ڈھونڈ نکالا۔ کتے کو ڈھونڈ نکالا؟ ایسا پیانیہ نہیں تھا جو آسانی سے سمجھ میں بیٹھ سکے۔ زینڈر نے سوالیہ نظروں سے باقی سب کو طرف دیکھا۔ لیلی وضاحت کرتے ہوئے بولی، 1 سال پہلے ایک عورت اپنے ننھے کتے کے ساتھ مہم پر آئی تھی جو اچانک لاپتہ ہو گیا اور اس کے کتے کا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملا۔ یہ وہی کتا ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح سے محاسا صحت مند ہو گیا تھا۔ اب زینڈر اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ لوگ کس کتے کی بازیابی کی بات کر رہے تھے۔ اس گمشدہ عورت اور اس کے کتے کی کہانی ان لوگوں نے ڈاکٹر آسکر کوسٹا کی زبانی سن رکھی تھی جو قدیم آنکا ہائی وے کے زیریں حصے میں واقع ماکا نامی وادی میں ان لوگوں کا میزبان تھا۔ ماکا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام اسی وادی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آنکا ہائی وے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کوسٹا نے ایک رات ڈنر پر انہیں بتایا، لہٰذا وہ اس قدیم راستے کی ہول لاگی سے بھی زیادہ واقف نہیں تھے۔ کوسٹا نے کھانے کے بعد انکا ہائی وے کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ ڈاکٹر کوسٹا نے نقشے کی ایک حصے پر انگلی رکھ کر گہری سنجیدگی سے کہا، کل تم لوگ اس جگہ پر جانے والے ہو۔ باہر کے لوگ اس جگہ کے بارے میں یا تو کچھ نہیں جانتے یا پھر بہت کم جانتے ہیں، اس لیے یہاں کے اسرار سب سے چھپے ہوئے ہیں، ایسے اسرار جو جان لیوا ہیں۔ صرف مقامی لوگ ہی اس راز سے آگاہ ہیں، اس لیے وہ بھی ادھر کا رخ کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ مقامی لوگ کچھ زیادہ ہی دقیانوسی حالات کے مالک ہیں۔ ڈاکٹر رابرنسن نے کہا، وہ چھوٹی موٹی سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں کو بھی مافوق الفطرت بنا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی کم علمی یا پھر توہم پرستی ہوتی ہے۔ ہمیں انٹرنیٹ اور گوگل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آسٹرا نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، ان ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات نے ہماری مہم جوئی کے معاملات کو کافی حد تک آسان بنا دیا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں جن لوگوں نے اس علاقے میں مہم جوئی کی ہے، ان کے ذاتی تجربات اور انہیں پیش آنے والے حادثات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم زیادہ محفوظ رہ کر اور کم سے کم نقصان اٹھا کر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک مقامی لوگوں کی سوچ کا تعلق ہے تو وہ سالہ سال سے ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے بدلنے کو تیار نہیں، جیسا کہ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان پہاڑوں کے سائے میں رہتے ہوئے تم نے کیا خاص اور عجیب دیکھا یا محسوس کیا تو وہ بڑی سادگی سے جواب دیں گے، یہ پہاڑ لوگوں کو لے لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا ڈاکٹر کوسٹا؟ ڈاکٹر رابرنسن نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی ان پہاڑوں کے راز کھوجنے کے لیے ادھر کا رخ کرتا ہے وہ اسے نگل جاتے ہیں جیسے یہ پربت جنم جنم کے بھوکے ہوں۔ ڈاکٹر کوسٹا نے جواب دیا، پچھلے سال سانتافی سے تعلق رکھنے والی ایک عورت اپنے پالتو کتے سمیت ان پہاڑوں کے دامن میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی مہم جو ٹیم سے ایسی بچھڑی کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ جب ڈاکٹر کوسٹا نے یہ پہاڑ لوگوں کو لے لیتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے تو زینڈر کا دھیان ایریزونا کے پہاڑوں کی مہمات کی طرف چلا گیا۔ وہ کافی عرصے تک وہاں کو پیمائی کر چکا تھا اور ایسے واقعات کے بارے میں جانتا تھا جب لوگ اپنی مہم کے دوران اچانک غائب ہو گئے۔ تو ہم پرستی ایک طرف، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس انداز میں پراسرار غائب ہو جانے والے افراد کے اثرات بھی کبھی نہیں مل سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گمشدہ افراد اس دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں۔ ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ مذکورہ لوگ اپنی ٹیم سے بچھڑنے کے بعد راستہ بھول گئے ہوں اور اس دوران وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے ہوں، اپنی ٹیم کے مخالف سمت میں میلوں دور۔ یہ پرپیچ اور پراسرار کوہی پگ ڈنڈیاں انسانوں کے قدموں کو ورگلانے کی ماہر ہوتی۔ آپ اس وقت تک ان گمشدہ افراد کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ ان کے جسم کو زندہ یا مردہ حالت میں ڈھونڈ لینے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ان حالات کے دوران ہی زینڈر یہ سوچے بھی نہ رہ سکا اس نوعیت کی پرخطر مہم پر ایک پالتو کتے کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لوگ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئے تھے، ڈاکٹر کوسٹا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی مہم کے آغاز میں تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کتے والی اس عورت نے خاصی اونچی ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی جو اس قسم کے مہماتی سفر کے لیے انتہائی غیر موزوں تھی۔ اس عورت کی یہ بیوقوفی میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر تعصفانہ انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہم نے اس عورت کا ڈیجیٹل کیمرہ ڈھونڈ نکالا مگر اس میں ایک بھی تصویر نہیں ملی جس کی مدد سے ہم اس کی پراسرار گمشدگی کی وجہ جان سکیں، مگر ایک تصویر ایسی بھی تھی۔ ٹھہرے میں وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف اٹھا اور اپنی ایپل نوٹ بک اٹھا کر واپس آ گیا۔ اس نے نوٹ بک کو کھول کر مذکورہ تصویر تک رسائی حاصل کی اور پھر
لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف کر دیا تاکہ وہ چٹان پر کندہ کی ہوئی پیٹروگلف، ایک خوفناک شکل و صورت والا جانور کی تصویر کو بآسانی دیکھ سکے۔ اگلے ہی لمحے وہ چاروں دہل کر رہ گئے۔ نوٹ بک کے اسکرین پر موجود بدہیبت جانور انہیں بھوکی نظروں سے جب تم لوگ انکا ہائی وے پر آدھے دن سے زیادہ کا سفر کر لو گے تو تمہیں وہاں چٹانوں پر پیٹروگلف کی کندہ کی ہوئی ایسی خوفناک تصاویر دیکھنے کو ملے گی۔ ڈاکٹر کوسٹا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مقامی لوگ اسے ماکو کونا کی بھوکی پیاسی روح کہتے ہیں، جو ان اونچے پہاڑوں میں خوراک کی تلاش میں چکراتی رہتی ہے۔ انسانوں کا گوشت اور خون اس بدروح کی مرغوب غذا ہے۔ ان بدروحوں کا مسکن پہاڑوں کے اندر موجود غاروں میں ہے۔ جب انہیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو یہ شکم سیری کے لیے غاروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات پیٹروگلف کھانے پینے کی عام اشیاء بھی قبول کر لیتے ہیں، اس لیے مقامی لوگ جب اس ہائی وے پر اوپر کی سمت جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے اس سفر کے آغاز کے مقام پر کچھ ایسا سامان رکھ لیتے ہیں۔ تم اسے ایک طرح کی بینٹ سمجھ لو، لیلی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ ڈاکٹر، کیا اوپری جانب بہت زیادہ پیٹروگلف موجود ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر کوسٹا نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ موسم بہار میں تم پہاڑی غاروں میں چند ایک کو دیکھ سکتے ہو، وہ بھی بہت کم و بیش 2 دن کی ہائیکنگ کے بعد۔ مقامی لوگ ان پیٹروگلف کو پانی کے دیوتا کہتے ہیں۔ یہ کس قسم کے پانی کے دیوتا ہے جو انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں؟ ڈان نے قدرے ہفکی برے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کوسٹا نے اس کے تبصرے نماتیزی پر کوئی توجہ نہیں دی اور انہیں مختلف نسل کے پیٹروگلف کی تصویریں دکھانے لگا اور بعد میں معتدل انداز میں کہا، ان میں سے اکثر پیٹروگلف انسان کو لے جاتے ہیں اور بعض کبھی کبھار چند ایک کو واپس بھی کر دیتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب اسے لے کر گئے۔ اس میں کیا دقت ہے؟ لیلی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ خوش قسمتی سے زندہ واپس آ جانے والا شخص اپنے سیل فون کو چیک کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر کوسٹا زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوش نصیبی سے زندہ لوٹ آنے والے مہم جو کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زیادہ سے زیادہ ایک دن گزرا ہو، مگر سیل فون کو چیک کرنے پر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ سال سے اوپر کا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تو کسی شخص کی واپسی میں 10 سال سے زیادہ وقت کا عرصہ لگ گیا تھا، جیسا کہ رپ وین ونکل کی واپسی۔ زینڈر نے کہا، میں اس بندے کی کہانی سے واقف ہوں۔ ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہر سچویشن سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کوسٹا نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے چند اہم باتیں تمہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور سب ڈاکٹر کوسٹا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس گفتگو نے پیٹروگلف کے بارے میں انہیں مزید معلومات دی اور ان آدم خور جانوروں سے بچنے کے طریقے بھی تعلیم کیے۔ زینڈر سالوں سے کو پیمائی کر رہا تھا۔ جنوبی امریکہ، میکسیکو، ایریزونا اور اب پیرو کا علاقہ اینڈریز اس کے سامنے تھا، جس کے پربتوں میں بسنے والے پیٹروگلف نامی فریل سے ڈاکٹر کوسٹا انہیں متعارف کرا رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹر کوسٹا کی میزبانی سے خوش تھے۔ ماکا نامی یہ چھوٹا سا گاؤں ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، ورنہ اینڈریز کے باقی علاقوں کو امتدادی زمانہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، یا پھر ان کا حلیہ اس قدر بگڑ گیا تھا کہ پہچان میں نہیں آتے تھے۔ اگلی صبح ان کے مہماتی سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور اس وقت وہ اپنی کوئی مہم جاری رکھے ہوئے تھے۔ زینڈر نے ڈاکٹر کوسٹا کی نصیحتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، اس لیے جب وہ پہاڑوں کے قدموں میں پہنچا تو اس نے اپنے بیگ میں سے اسنیک وغیرہ کے 2 پیکٹ نکال کر ایک کٹی ہوئی چٹان پر رکھنے کے بعد تہہ دل سے کہا، او پیٹروگلف، برائے مہربانی میرے اس تحفے کو قبول کر لو، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ زینڈر کے اس عمل پر لیلی نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم کھانے کی یہ اشیاء چٹان پر رکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ پیٹروگلف اس کی بینٹ کے بدلے میں تمہاری جان بخشی کر دے گا اور تم اس کو ہی مہم سے زندہ سلامت واپس لوٹ آؤ گے؟ زینڈر نے چٹانی لہجے میں جواب دیا، ہاں میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ لیلی بے یقینی انداز میں سے دیکھنے لگی۔ وہ پالتو کتا انہیں اسی مقام سے ملا تھا جہاں ایک چٹان پیٹروگلف کی شبیہ گندہ کی گئی۔ یقیناً اس کتے کی مالک وہی لاپتہ مہم جو عورت اس پیٹروگلف کی تصویر لینے کے دوران یا پھر اس کے بعد غائب ہوئی تھی۔ کتے کو سنبھالنے والا مخصوص لباس اس کے بدن پر موجود تھا۔ یہ ایک طرح کا ہینگر تھا جیسا مائیں اکثر اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس کے اندر رکھا ہوا بچہ اپنی ماں کے سامنے پیٹ کے مقام پر ہینگ کرتا رہتا ہے۔ اس مخصوص ہینگر نما لباس کی جیب میں انہیں کتے کا ویکسینیشن کارڈ بھی رکھا مل گیا، مگر وہاں کوئی خوراک تھی اور نہ ہی پانی، اور ایسا بھی کچھ موجود نہیں تھا جس سے معلوم کیا جا سکے کہ پچھلے 1 سال سے وہ کتا اس پہاڑی سلسلے میں کس طرح زندہ ہے۔ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ صحت مند بھی ہے۔ یہ اپنی زندگی کا 1 سال کہیں کھو بیٹھا ہے جس کا سراغ لگانا ممکن نہیں، زینڈر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کوسٹا نے یہی بتایا۔ ڈاکٹر رابرنسن نے وہ کتا زینڈر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب یہ تمہارے پاس رہے گا۔ زینڈر نے بلا کسی ہیل و حجت اس کتے کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور ہینگر سمیت کتے کو اپنے جسم سے لٹکا لیا۔ ہر قدم پر کتے کے پنجے اوپر نیچے حرکت کرنے لگتے۔ وہ دوبارہ انسانوں کے بیچ آ کر کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ لوگ اسے اپنا لیں گے اور اس کی خوراک کا بھی خیال رکھیں گے۔ ان کا سفر بہر و عافیت جاری تھا۔ انہوں نے راستے میں کئی پرندوں کو اڑتے دیکھا، پہاڑی گلہریوں نے بھی انہیں محظوظ کر دیا
और एक बिल्ली एक चट्टान के ऊपर बैठी रह घूरती नजर आई, जैसे वो पहाड़ी बिल्ली इनकी वहां आमद से खुश न। अब दिन ढलने लगा था, रोशनी बतदरीज कम हो रही थी। इसके साथ ही दर्जा हरारत भी काफी नीचे आ गया था। डॉक्टर रॉबिन्सन ने अपनी टीम को तंबीह करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, एंड्रीज के कोई सिलसिले में अंधेरा फैलने वाला है, हमें बहुत जल्द कोई महफूज मकाम ढूंढ लेना चाहिए जहां हम पड़ाव डाल सके। वो चंद कदम मजीद आगे गए तो उन्हें एक कदरे चौड़ी जगह दिखाई दी। उन्होंने वहीं काम करने का फैसला कर लिया। शब बसरी के लिए ये जगह महफूज और मौजूद थी। सब ने अपने बैग पैक जमीन पर रखे और स्लीपिंग बैग्स भी खोल लिए। जेंडर ने इस कुत्ते को भी इसके मखसूस हीटिंग कॉस्ट्यूम से आजाद कर दिया और इसके बालों पर हाथ फेरते हुए लिली से कहा, क्या तुम्हें मालूम है इस छोटे कुत्ते को पिछले चंद रोज में अच्छी तरह नहला धुलाकर फ्रेश कर दिया गया है। हाँ मैं ये जानती हूँ। लिली इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में संजीदगी से बोली। इधर पहाड़ी चोटी पर एक पेट शॉप है जहाँ पालतू जानवरों की सफाई सुथराई और बनाव सिंगार का खसूसी ख्याल रखा जाता है। तुम इसे पालतू जानवरों का ब्यूटी पार्लर समझ लो। मैं सीरियस हूँ लिली, वो शाकिल लहजे में बोला। इसके पंजों को देखो तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। इसके नाखून हाल ही में काटे गए हैं और इन पर नेल पॉलिश भी लगी हुई है। मेरी माँ भी अपने पालतू कुत्ते की इसी अंदाज में देखभाल करती है। ये कुत्ता मुझे महलूत नस्ल भी लगता है, इसलिए इसके बाल घुंघराले हैं और ये किसी बछड़े के मानन दिखाई देता है, यानी कुत्ते और गाय के दरमियान का जानवर नजर आ रहा है। वो छोटा कुत्ता इस दौरान अपनी नीम आंखों से मुसलसल जेंडर को देख रहा था। जेंडर ने इसके कानों के अकम में प्यार से गुजारते हुए इससे पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना पॉग? पॉग? लिली ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने इसे एक नाम भी दे दिया है? पॉग एक मुख्तसर सा नाम, जेंडर वजाहत करते हुए बोला। इसे किसी भी पपी डॉगी वोगी अलगर्ज हर रंगो नस्ल के छोटे कुत्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लफ्ज में बड़ी उनसीयत और अपनायत पाई जाती है। जेंडर की इस वजाहत पर डॉन ने एक बुलंद अहम कहका लगाया। डॉक्टर रॉबिन्सन महज मुस्कुराने पर इत्तेफाक करने लगे और लिली ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, जेंडर क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि इस वीरान और बेआबान को ही सिलसिले में पिछले 1 साल से इस कुत्ते की परवरिश और निगहदाश्त कौन कर रहा है? डाकू या गोरीले या फिर ड्रग माफिया, कोई भी हो सकता है। जेंडर ने ठोस लहजे में जवाब दिया, बहुत खूब। लिली ने इस तज़ाइया लहजे में कहा, यह जानकर हासिल हैरानगी हुई है कि एंड्रीज के पहाड़ी सिलसिले जहाँ पेट्रोग्लिफ इंसानी जानों के दुश्मन बने हुए हैं, वहीं पर डाकू गोरीले और ड्रग डीलर न सिर्फ कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं बल्कि नेल कटर से इनके नाखून तराश कर वहां नेल पॉलिश भी लगा रहे हैं। जेंडर मानी ही अंदाज में मुस्कुराया और पॉग से कहा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहुत खूब, जेंडर डॉन ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, तुम भी यहाँ के रहने वाले नहीं हो मगर इस वक्त तुम भी यहाँ मौजूद हो। इनका हंसी मजाक चल रहा था कि डॉक्टर रॉबिन्सन वहां से उठा और चंद कदम चलने के बाद रुक गया, फिर एक सिमत में देखने लगा। इस वक्त वो अनका हाईवे के आखिरी किनारे पर खड़ा था। वहां पर इस कोही रास्ते ने एक कोहनी की शक्ल इख्तियार कर ली थी और नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी। वो यकटक ऊपर की सिमत ही देख रहा था। जब से इसे पॉग मिला था, डॉक्टर रॉबिन्सन पहले से ज्यादा संजीदा था। ऐसा महसूस होता था कि कोई सोच इसे ज़हनी तौर पर परेशान किए हुए। वो तीनों भी डॉक्टर रॉबिन्सन के नजदीक चले गए। डॉक्टर रॉबिन्सन ने इन क़यामत को महसूस कर लिया था। वो इनकी तरफ मुड़ा और गंभीर अंदाज में बोला, मैं इस औरत के बारे में मुसलसल सोच रहा हूँ। कई एक चीजें आपस में मेल नहीं खा रही। मिसाल के तौर पर कोई मुहिम पर आते हुए अपने पालतू कुत्ते को साथ लाना, हील वाली सैंडल पहनकर इन पुरखतर रास्तों की मुसाफत इख्तियार करना, फिर ये इलाका लम्हाती तवक्कुफ करके इसने गिरदोनवा में निगाह दौड़ाई, फिर गहरी संजीदगी से बोला, इस का हाईवे के अलावा आसपास यहाँ कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा जो ये सोचा जाए कि वो कहीं भटक कर और निकल गई होगी। अब एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि वो चट्टान पर कुंदा की हुई पेट्रोग्लिफ की छवि को अपने कैमरे में महफूज करने के लिए पीछे हटते हटते हाईवे के इस किनारे तक आ गई हो और फिर रकम में हजारों फुट नीचे गिर गई हो। तवाज़ुन बिगड़ने के बाद और गिरने से पहले इसके हाथ से कैमरा छूट गया हो। डॉक्टर, अगर आपकी सोच को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर इस औरत की टीम को चाहिए था हाईवे के जिस मुकाम पर इसका कैमरा मिला था वहां किनारे से नीचे वाक़े गहरी खाई में उतर कर वो अपनी साथी मुहिम जो को तलाश करते। लिली ने एक अहम नुकता उठाया, अगर सनाताफी से ताल्लुक रखने वाली इस गुमशुदा औरत के साथ कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया तो नीचे खाई में इसकी लाश जरूर दरियाफ्त हो जाती। तुम्हारी बात में वजन है लिली, डॉक्टर रॉबिन्सन ने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं इस किस्म की सिचुएशन में डॉक्टर ऑस्कर कोस्टा का हम ख्याल हूँ और अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी यही ताकीद करता हूँ कि कोई मुहिम के दौरान अगर आप अपने साथियों के साथ से बिछड़ जाए या कोई साथी आपसे बिछड़ जाए तो इसे तलाश करने की कोशिश करना चाहिए और ना ही अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस किस्म की सूरत हाल में मुनासिब यही होता है कि वापसी का सफर इख्तियार करके बेस कैंप को पहुंचे और मकामी लोगों से मदद की दरख्वास्त करें। जो लोग इस हिकमत अमली को अपनाने के बजाय अपने गुमशुदा साथी की तलाश में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं वो खुराक, अद्वियात और दूसरी जिंदगी बचाने वाली सहूलियात से बहुत दूर हो जाते हैं और यही संगीन गलती इनकी भयानक मौत का सबब बन जाती। जेंडर की सारी जिंदगी मुहिम जोई में गुजरी थी और वो डॉक्टर रॉबिन्सन की बातों से मुकम्मल इत्तेफाक करता था। डॉक्टर के खामोश होने पर इसने कहा, एरिज़ोना में बाद ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिन्हें माफूकुल फितरत और पुरस्कार कहा जाता है। इन पहाड़ों की तरफ जाने वाले अक्सर लोग अचानक गायब हो जाते हैं। बाद मुहिम जो वहाँ की हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं क्योंकि इनमें से बेशतर आतिशफिशा पहाड़ हैं। इस इलाके में खतरनाक आबी सांप भी पाए जाते हैं और इन गुस्सीले सांपों को हरगिज़ पसंद नहीं कि कोई इनके इलाके में कदम रखे। जैसा कि डॉक्टर कोस्टा ने बताया, ये पहाड़ इंसानों को ले लेते हैं तो एरिज़ोना के पहाड़ भी कुछ ऐसा ही मिजाज रखते हैं। तो इसलिए तुम ऐसे कोई मुहिम्मात से पहले इन कातिल और भूखे प्यासे पहाड़ों की खुशनुदी हासिल करने के लिए इनके कदमों में खाने पीने का कुछ सामान रख दो। लिली ने चमक कर कहा, ताहम इसकी चमक में गहरा तंज भी शामिल था।
ताकि वो तुम्हारी इस भीड़ के सदके तुम पर रहम करते हैं और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। वो मोतदिल अंदाज में बोला, हर इंसान का अपना अकीदा होता है और मैं समझता हूँ इस मामले में मैं बड़ा रासिखुल अकीदा हूँ, क्योंकि तजर्बे ने हमेशा इसे सच साबित किया है। अंधेरा फैलने लगा है। डॉक्टर रॉबिन्सन ने अपनी टीम से मुखातिब होते हुए कहा, हमें खा पी कर आराम करना चाहिए ताकि कल की मुहिम जोई के लिए तरोताज़ा हो जाए। कोई नहीं जानता कल का दिन हमारे लिए क्या लाएगा। पड़ाव के मुकाम पर इन सब ने अपने स्लीपिंग बैग्स खोल लिए और ज़मीन पर बिछा दिए। डिनर के बाद वो लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुस गए। पाक बदस्तूर जेंडर की कस्टडी में था। वो बहुत तमीज़दार कुत्ता था। अपनी हर ज़रूरत, भूख प्यास, आराम, रफ़ा हाजत के बारे में वो जेंडर को अपने महसूस अंदाज में बताता था और जेंडर भी इसका अच्छे से ख्याल रखे हुए था। इस वक्त पाक जेंडर के सीने पर बड़ी गहरी मज़े की नींद सो रहा था। इस रात जेंडर की आंख बार बार खुलती रही, कोई अंदरूनी बेचैनी से सोने नहीं दे रही। जब भी इसकी आंख खुली, इसने आसमान पर चांद सितारों को चमकते हुए देखा और ज़मीन पर डॉक्टर रॉबिन्सन को बैठे पाया। डॉक्टर रॉबिन्सन अपने स्लीपिंग बैग में बैठे मुसलसल इस को ही रास्ते की जानिब देखता जा रहा था जिधर इन्हें कल सुबह अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना था। जेंडर खुद भी खासा बेचैन था, लिहाजा इसे समझने में कोई दुश्वारी पेश न आई कि डॉक्टर रॉबिन्सन की कैफियत एक नॉर्मल बात है। वो टीम लीडर था, लिहाजा इसके कंधों और जहन पर सबसे ज़्यादा बोझ था।